حاضرین باوقار معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان۔ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ خالق الانس والجان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ میرے لائق صد احترام علماء اہل سنت، بالخصوص خلیفہ صوفی ملت جناب صوفی عبدالحمید صاحب قبلہ، وہ امام جامع مسجد حضرت امام صاحب قبلہ، وہ دیگر علماء کرام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، طلبۃ العلوم اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب اعظم شافع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے واقعی کل بہت خوشی محسوس ہوئی جب آپ نے میری بات کو باطمینان سنا، سمجھا پوری تقریر میں، اور ایک دو حضرات جو دوران تقریر اٹھے تھے، بعد میں اس کی معقول وجہ بھی مجھے پتہ چلی کہ ان کے اٹھنے کا سبب کیا تھا۔ اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آج کچھ لوگ میری قیام گاہ پر آئے جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، اور انہوں نے کل کی تقریر کے حوالے سے جہاں اپنی مثبت رائے پیش کی، اچھا نظریہ پیش کیا، ساتھ میں ایک دو اعتراضات بھی پیش کیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین چیزوں کے بغیر بیکار ہیں، تین چیزوں کے بغیر بیکار ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ علم بے بحث بیکار ہے۔ اگر علم ہو، اس میں بحث نہ ہو، ڈیبیٹ نہ ہو، تو پھر اس علم کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، ابھی یہ چمک رہی ہے، چہک رہی ہے، اگر اسے میں 6 منتھ کے لیے کہیں جنگل وغیرہ میں پھینک دوں تو یہ زنگ آلود ہو جائے گا۔ جب تک کنٹینیو استعمال میں ہے تو اسے زنگ نہیں لگے گا۔ ایسے ہی اگر عالم کے پاس علم ہے تو اسے یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کو اس سے سوال کرنا چاہیے۔ بے شک۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں علم بے بحث، ملک بے سیاست۔ کنٹری ہو، ملک ہو، اس میں اگر پالیٹکس نہ ہو، سیاست نہ ہو تو ملک بیکار ہے۔ اور مال بے تجارت، اگر آپ کے پاس مال ہے تو کھا کر ختم ہوگا، اگر آپ تجارت کریں گے تو وہ آٹو رینیول ہوتا رہے گا، مال آتا جاتا رہے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور ان کا سوال میرے ذہن میں بھی ہے۔ اگر دوران تقریر میں اس کا جواب دینا بھول جاؤں تو ایک کام کیجئے گا، کسی کا کوئی بھی سوال ہو میری تقریر سے ریلیٹڈ تو آپ ایک چٹھی ہندی میں لکھ کر یہاں رکھ دیجئے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے فکر رہیے، الحمدللہ آپ سب طالب علم ہیں، میں معلم کی حیثیت سے ہوں، آپ شاگرد کی حیثیت سے ہیں، میں استاذ کی حیثیت سے ہوں، اور یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، نہ تو میں کوئی پیشہ ور مقرر ہوں، خطیب ہوں،
نہ میرے نام کے آگے 3-4 درجن القاب لگتے ہیں، اور سچ بتاؤں تو مجھے تقریر کرنا آتی بھی نہیں۔ 2014 میں فون پر میرا ایک ڈیبیٹ ہوا تھا عبداللہ مدنی سے، تو اسی کے بعد لوگوں نے تاریخ لینا شروع کی، میں نے دینا شروع کی، اور اسی بہانے میں تقریریں کرنا میں نے شروع کیا۔ میں سب سے پہلے مناظر ہوں، پھر دوسرے درجے میں مدرس ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صحیح بخاری کا درس دیتا ہوں، میں تیسرے درجے میں مصنف ہوں، اور چوتھے درجے میں عامل تھا، وہ سلسلہ میں نے ترک کر دیا۔ اب اس کی جگہ میں نے تقریریں شروع کر دی ہے۔ اگر آپ بہت لچکدار تقریر سننے کے عادی ہے اور بہت بڑے علامہ فہامہ صاحب کو سننے کے عادی ہے تو آپ مایوس ہوں گے، لیکن اگر آپ یہاں سے کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت کچھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، کل میں نے کیا تقریر کی تھی آپ کو یاد ہے؟ جو لوگ آج نئے آئے ہیں ان کو کل والی تقریر آپ حضرات سینڈ کر دیجئے گا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے حضرات۔ کل میں نے تقریر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا فرمایا اور کس طرح انسان کی کامیابی ناکامیابی کا راز بتانے کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی 100 کے قریب، اور پھر انبیاء کرام کو بھیجا، ہمارے آقا کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا۔ آقا کریم دنیا میں تشریف لائے، مکمل دین، کامل دین، اکمل دین لوگوں کو دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہوئی، وہ مشن پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اب سرکار کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کی حیثیت سے نہیں، خلیفہ کی حیثیت سے کسی ایک بندے کو چنا جانا تھا، تو پوری امت مسلمہ نے جو اس دور میں لوگ موجود تھے وہ حضرات صحابہ تھے۔ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں، صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کی یہی تعریف ہے نا؟ ارے بولو بھائی، یہی تعریف ہے نا؟ اچھا کوئی اندھا ہوگا اور اس نے نبی کو نہیں دیکھا ہوگا اور نبی سے ملا ہوگا تو وہ صحابی نہیں ہے؟ وہ بھی صحابی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے نبی سے کو دیکھا، جیسے ابھی میں نے کہہ دیا۔ صحابی کی یہ تعریف نہیں ہے۔ علامہ حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی کی تعریف سنو، کہ نبی حیات ظاہری میں ہوں، نبی بھی حیات ظاہری میں ہوں، اور کوئی شخص نبی کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ لے، اسلام لے آئے، یا پہلے سے مسلمان تھا نبی کی بارگاہ میں جائے اور نبی سے کوئی بات سنے، نبی کی صحبت پائے، وہ بھی زندہ ہو، اس طرح وہ شخص صحابی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے رخ مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہو تب بھی وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے ادنا درجے کا صحابی، کمتر درجے کا صحابی۔ کمتر درجے کے صحابی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اسلام لے کر آتا ہے، 99 سال تک کفر کی زندگی گزار کر آج اسے اسلام کی دولت ملتی ہے، وہ بارگاہ رسالت میں آتا ہے، حضور کو پیٹھ کی جانب سے دیکھتا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی صحابی ہے، ادنا درجے کا صحابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو بڑے سے بڑا تابعی، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب اور مجدد نہیں پہنچ سکتا ہے اس ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو۔ اور پھر جو اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں، جو حضرات مہاجرین ہیں، حضرات انصار ہیں، بیعت رضوان والے ہیں، عشرہ مبشرہ ہے، خلفائے راشدین ہے، ابو بکر و عمر ہے، ان کے مقام کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر تخت خلافت پر بیٹھے صحابہ کے مشوروں سے، اور خود حضرت علی نے فرمایا کہ جسے اللہ کے نبی نے آگے بڑھایا ہو، علی کی کیا مجال کہ اسے پیچھے کر دے۔ تمام صحابہ نے آپ کی بیعت کر لی۔ آپ نے 2 سال 2 مہینے تک کار خلافت کو انجام دیا، اور 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق نے دنیا سے الوداع فرمایا، دنیا سے رخصتی فرمائی۔ اب آپ نے رخصت ہونے سے پہلے حضرت عمر کے بارے میں صحابہ کرام کو بلا کر پوچھا، حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں
عمر مزاج کے اعتبار سے تو سخت ہے لیکن دل کے بہت نرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دم اسٹریٹ فارورڈ والا معاملہ ہے, منہ پہ بول دیتے ہیں, دل میں رکھتے نہیں ہیں, دل کے بہت اچھے ہیں. آپ کی جگہ پر ان کے علاوہ کوئی اور بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. میری ناقص رائے یہ ہے کہ آپ خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عمر کا انتخاب کر دیں. کسی کوئی صحابی نے اڑنگا نہیں ڈالا, کسی کوئی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ عمر کے سوا کسی کو خلیفہ بنائیں. تمام صحابہ نے حضرت عمر کے بارے میں رائے دی. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لمبی چوڑی وصیت تیار فرمائی اور وصیت تیار فرما کر آپ رخصت ہو گئے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے. تخت خلافت پر حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, دمادم مست قلندر, ابو بکر کا پہلا نمبر اور عمر کا دوسرا نمبر. سبحان اللہ. بے جھجک ڈر کے مت بولا کرو, بے جھجک بولا کرو. اگر کوئی صاحب آ بھی جائیں تو الحمدللہ ہم نپٹنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی وقار, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی ہیبت, جن کی طاقت, جن کی شجاعت, جن کی دلیری اور جن کی ہمت کی عرب میں لوگ داد دیا کرتے تھے. بڑے ڈھیٹ تھے, بڑے ہی جری تھے اور بڑے ہی اڑیل دماغ کے تھے. مکے میں جب اسلام پھیلنے لگا, آپ نے بار بار وہ روایت سنی ہوگی کہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق ہے. یعنی آپ نے مکۃ المکرمہ میں ہی اسلام کو قبول کیا ہے. بعد میں آپ مدینہ شریف تشریف لائے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا, کیوں نہیں, ہم لوگ تو ضرور حق پر. فرمایا, جب ہم لوگ حق پر ہیں تو ہم لوگ یہ چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس زمانے میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے, 40 کے قریب, اور ان میں اکثر غلام تھے. وہ سب چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عمر سے نے کہا, یا رسول اللہ, جب ہم لوگ حق پر ہیں اور ہم لوگ دین خدا کی تابع داری کرتے ہیں, پھر ڈر ڈر کے اور چھپ چھپ کے عبادت کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کریں اور کھل کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ کہتے ہوئے آپ تلوار لے کر نکلے. ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہے, ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے. مسلمانوں کا قافلہ پہلی مرتبہ روم سے نکل رہا ہے, خانہ کعبہ میں آ رہا ہے. حضرت عمر تلوار لہرا رہے ہیں. اگر کسی کے ماں نے جنا ہو تو عمر کے سامنے آ جائے اور دو ہاتھ کر دے. اللہ اکبر. ایسی دلیری اور ایسی شجاعت و جرت کہ اللہ کے نبی نے ان کا نام لقب رکھا فاروق. فاروق کے معنی ہے فرق کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام ان کا عمر ہے, فاروق ان کا لقب ہے. فاروق اعظم, بہت زیادہ فرق کرنے والا, باطل اور حق کو ملانے والا نہیں, دوگلی پالیسی پہ عمل کرنے والا نہیں. آج جیسے کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, سنی مسلمان بھائی ہیں, جن کو دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے. بے شک بے شک. ہمارے مہاراشٹر میں ایک سائی بابا ہے, با مسلمان, اللہ اللہ, باب رمن, رام رام, کوئی ناراض نہیں ہو صاحب, خوش. دیوبندیوں کا ان کو کوا بھی چلے گا, سنیوں کا مرغا بھی چلے گا. ہم کیوں کسی کو اپنی زبان سے برا کہیں؟ جتنی دیر ان کو برا کہتے ہیں اتنی دیر ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں, اتنی دیر نفل نماز پڑھ لیں. وہ تھوڑی ہماری قبر میں آنے والے ہیں. ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور جو علماء رد کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جب دیکھو تب رد وہابیہ. عجیب بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. اعلیٰ حضرت تو صبح شام قیامت کرنے کی بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا وہابیوں کا رد ہو جائے تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتی ہے. کیوں مروڑ کیوں اٹھتی ہے؟ بیٹی دے کر پھنسے ہیں نا, بیٹی لا کر پھنسے تو شرمندے تم ہو, ہم کو کیوں سنا رہے ہو؟ چائے پی کر پھنسے ہیں, رشتہ داری کر کے پھنسے. مولانا کو کیا ہے, یو پی بہار سے آتے ہیں, ہم کو لڑا کر چلے جاتے. واہ, یو پی بہار سے آئیں گے, ہم کو لڑا کر جائیں گے. ہم صبح اٹھے تو ان کا منہ دیکھتے, وہ ہمارا منہ دیکھتے. مولانا کا کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, مولانا یو پی بہار سے آ کے کس کو برا بولتے ہیں؟ تھانوی کو, گنگوہی کو, نانوتوی کو, دہلوی کو, امبیٹوی کو. یہ سب تمہارے بالا گھاٹ کے ہیں کیا؟ ارے یہ سب بھی تو یو پی بہار کے ہیں. تو یو پی بہار والے آتے ہیں, یو پی بہار والوں کو برا بولتے. تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہی ہے؟
نہیں بھائی، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. کلمہ گو تو ہے، نمازی تو ہے، کم سے کم چہرے پہ داڑھی تو ہے، ہم سے تو اچھے ہیں. ارے بے وقوفو، تم نے سنیت کی قدر ہی نہیں کی. اللہ نے تمہیں سنی پیدا کیا، سنی. اور یہی جب نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، مشہور حدیث ہے، مشکات شریف میں ہے کہ سرکار نے ایک لکیر کھینچی اور دائیں بائیں لکیریں کھینچی. سرکار نے فرمایا ان اہدی صراطا مستقیما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے تھے. جو بھائی پلپلا ہو، نرم ہو، میں اسے پھر بھی اپنا بھائی کہوں گا، آ کر اصلاح کر لے، موت سے پہلے اصلاح کر لے. کچھ نہیں سمجھ میں آتا 1000 بار پوچھ لو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن خدا کے لیے پلپلے مت بنو. دیکھو آم ڈائریکٹ سڑتا نہیں ہے، پہلے پلپلا ہوتا ہے، تو پلپلے ہونے سے بچو، پلپلے مت ہو. اگر پلپلے ہو گئے تو سڑنے میں دیر نہیں لگے گی. سخت رہو، مضبوط رہو. اللہ کے نبی نے سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، ضرور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب یہ بات کوئی آڑو ماڑو، کوئی امام صاحب، کوئی مکتب کے ملا، کوئی مفتی صاحب نہیں فرما رہے ہیں. یہ بات انبیاء کے تاجدار، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب اعظم، جن کے لیے آسمان کا شامیانہ، زمین کا بچھونا بنایا گیا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ضرور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. آج بھائی کہتا سب کو لے کر چلو، کسی کو کاٹو مت. ارے ہیں تو مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. دیکھ بھائی، تو لے کے چلنے کی بات کر رہا ہے، میں ایکسپٹ کر رہا ہوں، لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ ضرور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، ہرا بھرا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے آ سکتا ہے، لیکن جو بات میرے آقا نے اپنی زبان نبوت سے کہہ دی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. لیجئے صاحب، میں تقریر کر رہا ہوں، ایک صاحب مجھے یہاں تعریف کر رہے ہیں، میری خوب میرے گھر والوں کی تعریف کر رہے ہیں. اتنا جھیلتا ہوں میں، آپ لوگ کیا جھیلتے ہیں؟ کبھی میری طرح کلیجہ رکھ کر دیکھیے، میری طرح رہ کر دیکھیے آپ لوگ، تب آپ کو پتا چلے گا کہ صرف نذرانے ہی نہیں ملتے ہیں، بہت ساری خدمت بھی ہوتی، کبھی کبھی پٹائی بھی ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ضرور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اے میرے بھائی، اے میرے بھولا سنی، اے میرے پیارے سنی، سب میں اتحاد کرنے والے، تیری کوشش اچھی ہے، تیری سوچ اچھی ہے، تیری مینٹلٹی اچھی ہے، اس کو 20-30 نہیں 100 توپوں کی سلامی میں دیتا ہوں. لیکن ذرا یہ تو بتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ضرور 73 فرقے ہوں گے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. نبی نے 72 کو جہنمی کہا. اب تو چاہتا ہے کہ جہنم سونی پڑی رہے اور سب کے سب جنت میں چلے جائے؟ نہیں نہیں، اللہ اپنے محبوب کی بات غلط نہیں ہونے دے گا، اور تیرے جیسے ٹچے سے غلط نہیں ہونے دے گا. تیرے جیسے ٹچے دنیا میں بہت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو نبی نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. فرمایا 72 جہنمی اور ایک جنتی. صحابہ کی طرف دیکھو، پوچھا یا رسول اللہ جنتی کی پہچان کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہنمی جائیں ہم کو اس سے غرض نہیں ہے، جنتی کی پہچان کیا ہے؟ دوران تقریر اگر کسی بھائی کا میرے الفاظ سے دل دکھے تو میں 1000 بار معافی مانگتا ہوں، لیکن میری بات غلط نہیں ہے، کڑوی ضرور ہے، غلط نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا، جو میٹھا میٹھا ہوتا نقصان دیتا ہے، جو کڑوا ہوتا وہ فائدہ ہی دیتا ہے. طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو آپ کو وہ کھانے کے لیے رسگلہ دیتا ہے نا کہ بیٹا گلاب جامن کھا اچھا ہوگا، کہ کڑوی دوا دیتا ہے. کڑوی دوا اترتی نہیں، لیکن اترنے کے بعد فائدہ کتنا ہوتا. بات کڑوی ہے لیکن حق ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ چہرے پہ ہاتھ پھیر کے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے، چلو بھائی اللہ کا دین خطرے میں ہے، چلو بھائی اللہ کا دین خطرے میں ہے. ایسی میٹھی بولی بولنے والوں میں سے نہیں ہے. جو ہے حق ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، آنا ہے ویلکم، ورنہ بھیڑ کم. ہم کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، اسلام کوالٹی دیکھتا ہے. کوالٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کوانٹٹی کو کیا کرو گے؟ 22,000 کا لشکر یزیدیوں کا تھا اور 72 حسین اعظم کے پاس 72 لوگ تھے. بتاؤ حق والے کون تھے، کم والے تھے؟ اسلام کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام حق جماعت کی علامت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی ہی الیوم. ما انا علیہ و اصحابی ہی الیوم. آج کے دن جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، اس راستے پر چلنے والا وہی حق جماعت والا ہے. اچھا سنو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم صبح آنکھ کھلنے سے سونے تک کر رہے ہیں وہ نبی کا طریقہ ہے یا نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو خدا کی قسم بھلے باپ دادا سے آ رہا ہو، باپ دادا سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہو جائے گا. مہاراشٹر میں پنڈرپور میں ایک جگہ میں فاتحہ پڑھنے گیا، ڈھیر سارا کھانا، اس کے ساتھ میں بیڑی کا بنڈل. تو میں نے کہا بھائی یہ بیڑی کا بنڈل کیوں؟ بولے مرحوم کو بہت پسند تھا. تو میں نے کہا اگر مرحوم کو شراب پسند ہوتی تو شراب بھی رکھتے. مرحوم اگر عورتوں کے شوقین ہوتے تو معاذ اللہ وہ بھی رکھ دیتے. ارے کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے دین کا. بولے عجیب مولوی ہے، نیا نیا، ابھی داڑھی پھوٹی نہیں اور بتاؤ باپ دادا کے طریقوں کو غلط کہہ رہا. ارے اللہ کے بندے، باپ دادا کا طریقہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دین میں ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اگر وہ چیز دین میں نہیں ہے تو خدا کی قسم کتنی ہی پرانی ہو، خواہ اس کی عمر ابلیس کے پیدائش کے وقت کی ہو، ہم اسے نہیں ماننے والے. ہمارے لیے اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلے اللہ کی کتاب. وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها، پھر محمد الرسول اللہ کی بات ہے، پھر صحابہ کرام کا طریقہ ہے، پھر حضرات مجتہدین کرام کا طریقہ ہے، مذہب حنفی ہے. اگر کوئی چیز وہاں سے ثابت نہیں ہے، وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، کیسی بھی رنگ برنگی ہو، اس میں کتنی ہی مقناطیسیت ہو، ہم اسے ٹھوکر مار دیں گے. اگر وہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہے تو ہم اسے دل و جان سے اپنانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کہیں گے مولانا کیا نہیں ہے محمد سرکار کے طریقے پر؟ کل میں نے بتایا کہ قرآن نے کہا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. سرکار مدینے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا، بخاری کی حدیث ہے. تو پوچھا تم نے روزہ کیوں رکھا؟ کہا اسی دن اللہ نے فرعون پر موسیٰ کو غلبہ عطا کیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا موسیٰ تو ہمارے لیے تم سے زیادہ معزز شخصیت ہے، یہ تو ہمارا حق ہے. پھر سرکار نے فرمایا اے مسلمانوں تم بھی روزہ رکھو. سبحان اللہ. 10ویں محرم روزہ رکھو. پھر حضور نے فرمایا دیکھو وہ لوگ 10ویں کا ہی روزہ رکھتے ہیں، اگر میں سال آئندہ تک حیات رہا تو میں 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھوں گا. لیکن اتفاق سے سرکار سال آئندہ تک دنیا میں ظاہری حیات میں نہ رہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے ارشاد سن لیا تھا نبی کا کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا جائے. اب 9ویں 10ویں کو تو روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن میرا بھائی 10ویں کو روزہ نہیں رکھتا ہے. میرا بھائی کیا کرتا ہے؟ ڈھول لے کر آتا ہے، تاشے لے کر آتا ہے، بجاتا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، تازیہ گھما رہا ہے، سمجھ رہا ہے یہ امام حسین کی محبت ہے. خدا کی قسم یہ امام حسین کی محبت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ امام عالی مقام کی محبت نہیں ہے. مجھے بتاؤ امام حسین کی شہادت پر کیا علی مرتضیٰ سے زیادہ تمہارا کلیجہ جلا ہوگا؟ کیا فاطمہ سے زیادہ تمہاری آنکھیں روئی ہوں گی؟ کیا زینب سے زیادہ غم تم نے سہا ہوگا؟ کیا عابد بیمار سے زیادہ تکلیف تمہیں ہوئی ہوگی؟ نہیں نہیں، تمہیں تو امام حسین سال میں ایک دن 10ویں محرم کو یاد آتے ہیں. ارے حسینی تو ہم ہیں کہ ہر 5 وقت امام حسین کو یاد کرتے ہیں کہ اس حسین نے نماز کو بچایا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، چہروں پہ داڑیاں رکھ رہے ہیں، سنت لباس پہن رہے ہیں. حسین کے مشن کو ہم نے زندہ رکھا ہے اور تم نے امام عالی مقام کے مشن کو مٹانے کی کوشش کی. عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے دن جس راستے پر میں ہوں، میں اور میرے صحابہ اس راستے پہ چلنے والے جنتی ہے. اچھا سنو، پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس جماعت کا نام بتا دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نام بتائیے کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا تفسیر در منصور اور امام عبد الکریم شہرستانی کی الملل والنحل اور امام غزالی کی المستصفی، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نام بتا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل سنت و جماعت ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ ہم ہی وہ جماعت۔ سبحان اللہ۔ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور زبردستی مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقائد انگریزوں والے لیکن سنی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کی سنیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ہی اہل سنت کو جب اس دور میں باطل فرقے اہل سنت کا ٹیگ لگا رہے ہیں تو تشخص اور پہچان کے لیے ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا لیبل لگایا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یعنی جماعت صحابہ، جماعت تابعہ، جماعت اولیاء اللہ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نبی نے فرمایا اہل سنت و جماعت، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہی لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق تخت خلافت پر بیٹھے۔ عمر کا لقب فاروق ہے، فاروق کے معنی ہے فرق کرنے والا، حق و باطل میں دوگلی پالیسی جسے پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گئے۔ خانہ کعبہ میں جانے کے بعد آپ نے دعا کی کہ اے اللہ دو لوگوں کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سبحان دو اللہ، لوگوں کے ذریعے، سبحان اللہ۔ ایک ابو جہل کے ذریعے، اور پھر فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، خاص طور سے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ معلوم پڑا حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے باعث عزت و افتخار ہے، فخر کی بات ہے۔ نبی کی دعا قبول ہو گئی، حضرت عمر اسلام لے کر آ گئے، نبی کے صحابی بن گئے، جانثار صحابی بن گئے۔ ہر موقع پر نبی کا اتباع کر رہے ہیں، ہر موقع پہ نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، ہر موقع پر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نشاور کر رہے ہیں۔ اور خالی نام کے عاشق نہیں ہے کہ زبان تو محبت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہو، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ قولاً و فعلاً ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کر رہے ہیں۔ مدینہ تشریف لے کر آئے اور آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے نکاح میں آئیں۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، آج سوال کیا، کل میں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں۔ ایک صاحب آئے کہا حضرت آپ نے بڑی عجیب بات کہہ دی، ہم تو علماء سے امام صاحب سے سنتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی اور وہ 4 عورتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کی بیٹی 4 عورتوں کے ساتھ آ کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھی تھی۔ تو ابو حنیفہ کا مطلب حنیفہ کا باپ ہوتا اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی نہیں تھی۔ دیکھو ایسا ہے کہ امام اعظم کی جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہندی میں، انگلش میں، اردو میں، سب سے زیادہ کتابیں شافعی علماء نے ان کی سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ اس میں ایک مضبوط کتاب ہے الخیرات الحسان، الخیرات الحسان، اور ایک ہے عقود الجمعان۔ ان کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ آپ کا فقط ایک ہی بیٹا تھا حماد، اس کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے جو لکھا ہے کہ ایک بیٹی تھی وہ روایت غلط ہے، مجہول ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو ابو حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے دوات والا، حنیفہ کا باپ نہیں۔ تو بعض اہل حدیث غیر مقلد جو آپ کے شہر میں بھی ابھی پیدا ہو رہے ہیں، پوری طرح پیدا نہیں ہوئے، اس کے پہلے کہ یہ پھیل جائیں اس فتنے کو ختم کر دو اور اس فتنے کا رد کھل کر رد کیا جائے۔ میں ایک بات تمہیں بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا جب کوئی عالم رد کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی کیوں؟ وہ اپنے ذمہ داری پر رد کرتا ہے، رسک لے کر رد کرتا ہے۔ اب بتاؤ میں سیدھا سیدھا اگر نماز پر بیان کروں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، سب خوش ہو جائیں گے، انجمن والے بھی اور جو سننے آئے وہ لوگ بھی۔ لیکن مجھے کیا پڑی ہے کہ میں بار بار باطل فرقوں کو ٹارگیٹ کرتا ہوں؟
تو ایک ہی مقصد ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے نا، آپ کو تو پتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا نا، تو ان کو کب پتا چلے؟ اس لیے عالم کو ہمیشہ باطل فرقوں کا رد کرتے رہنا چاہیے، بے شک بالکل کرنا چاہیے۔ اور کسی کمیٹی والوں کو، صدر کو، سیکریٹری کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر وہ رد سے روکے تو ان کی 10-11 ہزار کی نوکری ان کو مبارکباد کر دیں۔ اللہ حافظ و نگہبان ہے، ملک خدا تنگ نیست، پائے مورا لنگ نیست۔ خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے، میرا پیر لنگڑا نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق بولنے سے رکنا نہیں چاہیے، بالکل عالم کو حق بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں جو عالم خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ آج کتنے فتنے بڑھ رہے ہیں، آج کتنے فتنے وہابیت کا، دیوبندیت کا، ناسبیت کا، خارجیت کا، مولائیت کا، تفضیلیت کا، مجاوروں کا، شیعت کا، اہل قرآن کا، اہل تشیع کا، نیچریوں کا، چکڈالوی کا، جاوید احمد غامدی کا، شیخ محمد کا، مرزا محمد علی انجینئر کا۔ جو لوگ سوشل سائٹ یوز کرتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ، ان کو پتا ہے کہ مرزا محمد علی نام کا ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کو عجیب و غریب حدیثیں سنا سنا کر گمراہ کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عالم کو چاہیے ایکٹیو رہے، اس کی نگاہ تمام فتنوں پر رہے اور ہر باطل فرقے کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کرے اور کسی کی پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دانا پہلے بھیجتا ہے، بندہ بعد میں بھیجتا ہے۔ اگر اللہ نے مقدر میں روزی لکھی ہے تو کوئی ادر صدر سیکریٹری روکنے والا نہیں ہے، ان کی چاپلوسی کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رسول کو خوش کرنے والے کام کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صدر سیکریٹری لوگ کو بھی چاہیے تھوڑا حساب میں رہا کریں۔ ہاں، یہ نہیں کہ مسجد کا صدر ہو گیا تو جنت ایک دم ریزرویشن ہو گئی، فکس ہو گئی۔ معلوم پڑتا ہے کہ بالکل حضرت والا تو مرتے ہی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تھوڑا حساب میں رہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ انتا گھرا بیتی للطائفین، میرے گھر کو صاف کرو رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم اور اسماعیل جیسے نبیوں سے اللہ فرما رہا ہے میرے گھر کی صفائی کرو، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر تمہیں یہ موقع ملا ہے صدر سیکریٹری بننے کا تو گھمنڈ میں مت آؤ، گھمنڈ کے اندر مت رہو، بلکہ تم خادم ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ مسجد میں لائٹ پنکھے چل رہے ہیں کہ نہیں، فرش وغیرہ لگی ہے کہ نہیں، جا نماز بچھی ہے کہ نہیں، کیا چیز کم پڑ رہی ہے، کیا چیز چاہیے، امام صاحب کی کون سی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب پہ آ کے غصہ نکالو، گھر میں جب عورت سے تکرار ہو جائے اور جب وہ چڑھ جائے وہاں پورے نہ پڑو تو وہ غصہ آ کر امام صاحب پہ اتارو۔ زیادہ بخراتی مت کیا کرو، امام صاحب تمہارا غلام ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ کہتے عالم ہو کر تقریر کا پیسہ لیتے تو کیا ہوا کھائیں، ہم کو پیٹ نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہوئے۔ میں ایک جگہ فلائٹ سے تقریر کرنے گیا تو لوگ بولے حضرت آپ فلائٹ سے آتے ہیں، بزرگان دین تو بیل گاڑی میں آتے تھے۔ تو میں نے کہا ان کے ٹائم تھی نہیں نا، میرے ٹائم ہے تو میں یوز کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ چرچا کب ہوگا؟ جب یوز ہوں گی، اور جب یوز ہی نہیں کروں گا تو کیسے بتاؤں گا فلائٹ ہوتی کیسے؟ تو بولے حضرت یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے پیچھے ایک چٹیا والا پنڈت آ رہا تھا اور 4 اس کے شاگرد تھے۔ میں نے کہا کمبخت دیکھ، وہ بتوں کا پجاری، جھوٹے مذہب کا پیروکار، اس کے ماننے والے اسے فلائٹ سے بلا رہے ہیں اور تجھے اپنے عالم کے فلائٹ سے آنے پر اعتراض ہو رہا۔ کیا بے وقوفی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ عالم علماء تم سے تنخواہ نہیں مانگے، بھوک لگیں گی تو کھانا نہیں مانگے، تن کو کپڑا نہیں مانگے، رات دن مسجد میں پڑے رہیں، مطلب فجر پڑھ کے مصلے پہ سو جائیں، ظہر میں آ کے صدر صاحب اٹھائے، اٹھو حضرت ظہر کا ٹائم ہو رہا تو بہت اچھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ جیسے تمہاری ضرورتیں ہیں ویسے علماء کی بھی ضرورتیں۔ آج 11,000 سیلری میں کیا ہوتا مجھے بتاؤ؟ ایک گٹر صاف کرنے والے گورنمنٹ سروینٹ کی سیلری 50,000 ہوتی ہے، وہ بھی اس کو پورتی نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمارے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے، بولے حضرت 50,000 کماتا ہوں لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے میں قرضدار ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھو 5,000 میں کتنا ٹپ ٹاپ میں رہتے ہیں، کیسے زرق برق کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیشہ استری فل کپڑے پہنتے ہیں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں، کوئی تعویذ دو آپ مجھے۔ امام صاحب نے کہا تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بولے آپ کے 5,000 میں برکت ہے، میرے 50,000 میں برکت نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا ایک کام کر، تیرے 50,000 مجھے دیا کر، میرے 5,000 تو لیا کر۔ تو بولے ایسے تھوڑی ہوتا حضرت، مطلب اس کو بھی معلوم ہے کہ 5,000 میں کچھ نہیں ہوتا۔
کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے اچھے ایجوکیشن حاصل کریں؟ کیا ان کے ماں باپ کو یہ حج بیت اللہ نہیں کرانا چاہتے؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں، مدینہ طیبہ میں رسول کریم کے روضہ اطہر کو دیکھوں؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو فروٹ وغیرہ خریدوں، اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا خریدوں؟ سنو، علماء کی قدر کرو، اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، علماء کی قدر کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب اللہ تعالی علم کو نہیں سینوں سے نکالے گا، سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لے گا اور پھر جاہل لوگ مفتی بنیں گے۔ 4 سال ہو گیا داڑھی رکھ کر، اب ماشاءاللہ مفتی صاحب میں اس مسئلے کی تحقیق کر رہا ہوں۔ مسئلے کی دم پتہ ہے کدھر ہوتی ہے؟ تحقیق کر رہے ہیں۔ ہم بے وقوف ہیں، 18 سال مدرسے میں پڑھ کر آ کر ہم پھر بھی بہت سے مسئلوں میں ہم جلدی جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت سے قریب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گا۔ کیوں؟ آج علماء کی ناقدری ہو رہی ہے تو یہی علماء اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جحال فسئلوا فافتوا بغیر علم۔ قیامت کے قریب داڑھی والے، جبے والے، صدری والے، ٹوپی والے، چشمے والے اور خوب تام جھام والے جو دکھنے میں عالم ہے اندر سے خالی ہے، ایسے لوگ مسند ارشاد پر بیٹھیں گے اور ہم سے مسئلہ پوچھو، ہم مفتی ہیں، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ نبی فرماتے فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے پان پٹی پہ، چوراہے پر، یہاں وہاں کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں مولانا نے یہ مسئلہ غلط بیان کر دیا، میرے حساب سے مسئلہ ایسا ہے۔ اللہ کے بندے ہمارے سامنے آ کر بولنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں، دوستوں، عالم کو بھی حق بولنا چاہیے، عوام کو بھی اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ محبت تو دیکھو، واقعی آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ کل ایک صاحب مجھے عجیب بات بول دی، بولے دیکھو تقریر جو آپ نے کی نا، نہیں آج ہی بولے وہ سب سنی ہوئی ہے، تو کچھ 2-3 باتیں نہیں تھی، باقی سب سنا ہوا۔ اچھا تو میں نیا کیا بولوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مطلب جو کنٹینیو بچپن سے سنتے آ رہے ہو، جو پاس ٹرین میں ہو چکا ہے، میں وہی ریپیٹ کروں گا۔ جیسے اگزامپل 10 تاریخ کو امام حسین کی شہادت ہو گئی تو میں 12 کر دوں، مارنے والا شمر تھا تو میں دوسرے کا نام لے لوں؟ عجیب بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک بانگی صاحب ہے، ذرا ان کی آواز اچھی نہیں ہے، مؤذن صاحب، ایک صاحب بڑے تنتناتے آئے، بولے کیسی آواز ہے آپ کی، اذان دیتے ہیں بے سری معلوم پڑتی ہے۔ بانگی صاحب نے بھی جھلا کر کہا 2000 روپے میں محمد رفیع کی آواز نکالوں؟ عجیب لوگ ہیں یار۔ ارے اللہ کے بندے، جو واقعات ہے میں تو وہی بیان کروں گا، اسی لیے میں واقعات نہیں بیان کرتا ہوں تاکہ بار بار ریپیٹ نہ ہو جائے، لیکن بعض جگہ ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھو مدینہ طیبہ میں میرے آقا جلوہ فرما ہے، حضرت عمر بھی ہیں، صحابہ کا نورانی دور ہے۔ اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے۔ اس میں ایک معاملہ ایسا آیا مدینے میں کہ 2 لوگوں کا کھیت سٹا ہوا تھا، بیچ میں باندھ تھی اور بیچ میں پانی کی نہر وغیرہ تھی، پانی دینے کی باری بندھی ہوئی تھی۔ ایک دن اس پر سے جھگڑا ہو گیا، ایک کھیت یہودی کا تھا، ایک مسلمان کا تھا۔ اب دونوں مسئلہ لے کر چلے گئے تو اس یہودی نے کہا ایک کام کرو، تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں، تمہارے نبی جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہے۔ یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، پانی دینے کی باری یہودی کی ہے، تیری نہیں ہے۔ جب باہر نکلے وہ مسلمان کہتا دیکھ ہمارے نبی بڑے رحیم ہے، بڑے شفیق ہے، بڑے کریم ہے، انہوں نے فیصلہ اس لیے تیرے حق میں دیا تاکہ تو متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم ہے، ایک کام کر، یہ فیصلہ ہم لوگ حضرت عمر سے کرتے ہیں، حضرت عمر سے کرتے ہیں۔ یہودی نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے۔ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور ہم لوگ مسئلہ لے کر آئے ہیں، ایک مسئلے کا تصفیہ ہے۔ تو یہودی کہتا حضرات
انصاف کرنے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اس مسئلے کو آپ کے نبی حل کر چکے ہیں، فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں، اب آپ کو جو کرنا ہے کیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی 1 منٹ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار نکالی اور چمچماتی ہوئی تلوار لائی اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورے مدینے میں شور ہو گیا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا۔ یہ بات دھیرے دھیرے گوشے نبوت تک پہنچی، سرکار کے کانوں تک پہنچی۔ سرکار نے عمر کو بلایا کہ اے عمر یہ بتاؤ کیا تم نے کسی مسلمان کو مارا؟ حضرت عمر کا ایمان افروز جواب سنیے، فرماتے یا رسول اللہ ہاں وہ شخص کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان نہیں، وہ شخص نماز پڑھنے والا تھا، مسلمان نہیں، وہ آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والا تھا، مسلمان نہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، مسلمان نہیں، وہ رخ والضحیٰ کو دیکھنے والا تھا لیکن مسلمان نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو آپ کے فیصلے پر اطمینان ظاہر نہ کرے، جو آپ کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے یہ بات فرمائی، پھر کیا ہوا؟ قرآن کی آیت اتری، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قرآن کریم کی آیت اتری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُحَكِّمُونَ، کہ جو آپس کے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں اور آپ کی بات کے لیے دل میں تنگی نہ پائیں، ایسے لوگ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، حضرت عمر وہ صحابی ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہ جن کی رائے کے مطابق 21 مرتبہ قرآن اترا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے پہلے کوئی بات کہی اور ٹھیک اللہ تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں قرآن کو اتارا ہے۔ یہ شان صرف حضرت عمر فاروق کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، کہ اللہ کی قسم میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمر کے خوف سے انسانوں کے بھی شیطان اور جنوں کے بھی شیطان بھاگتے ہیں۔ عمر جس راستے سے گزر جائے اگر شیطان آ رہا ہو تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی مثال آج بھی موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو 3 طلاق والا مسئلہ چل رہا ہے آج کل، حضرت عمر نے اس کو نافذ فرمایا کہ کوئی اکٹھے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں میں 2 فرقے اس کو نہیں مانتے۔ ایک ہے شیعہ، اور ویسے بھی ان کی صحابہ سے جمتی نہیں، اور نبی نے فرمایا کہ جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہے وہی لوگ جنتی ہے، تو معلوم پڑا شیعہ جنتی ہو نہیں سکتا چونکہ صحابہ والا نہیں ہے، صحابہ والا نہیں ہے۔ اور دوسرا فرقہ ہے اہل حدیث، ہیں آپ کے گاؤں میں؟ ارے بولو بھائی، آج آپ لوگوں میں کچھ سستی معلوم پڑ رہی ہے، ماشاءاللہ کل بہت ایکٹیو تھے آپ لوگ۔ اہل حدیث ابھی نئے پیدا ہوئے ہوں گے، پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ان شرٹ کرتے ہیں، بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آستین چڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ضروری نہیں ہے، سنت ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، دعا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ مانگ کر بڑا احسان کرتے، ایسا مانگتے مجھے مت دے، پیچھے والے کو دے۔ کچھ لوگ ایسے مانگتے دینا ہے تو دے نہیں تو مت دے۔ بڑے ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اہل حدیث، آپ کے گاؤں میں دھیرے دھیرے پھیل رہے ہیں۔ یہ لوگ 3 طلاق کے مسئلے کو نہیں مانتے۔ اب بتاؤ یہ صحابہ والے کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ کے نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے اس فیصلے کو نافذ کیا۔ 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے مدینہ طیبہ میں شروع کی کہ باجماعت لوگوں کو پڑھائے۔ یہ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، انہوں نے تراویح کو ہاف کیا اور ان کے بڑے بھائی شیعوں نے صاف کیا، شیعہ لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کا حکم فرمایا، یہ لوگ نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے۔ خدا کی قسم جو حضرت عمر کے فیصلوں کو نہ مانے وہ کل بھی شیطان تھا، آج بھی شیطان ہے۔ آج کے یہ 2 ٹانگ کے شیطان غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث، ارے باپ رے باپ، اتنا بڑا نام کے سن کے ہی آدمی کو بخار آ جائے۔ اہل حدیث مطلب حدیث والا، تو لوگ کہتے بتاؤ جب حدیث والے ہیں تو غلط کیسے ہوں گے؟ حدیث والے آپ لوگ نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، گلاب جامن دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کھایا بھی ہوں۔ گلاب ایک پھول ہوتا ہے، جامن ایک پھل ہوتا ہے۔
تو گلاب جامن میں دونوں میں سے کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا صرف نام گلاب جامن۔ ایسے ہی ان غریبوں کا صرف نام اہل حدیث ہے، نہ یہ اہل ہے نہ کسی لائق ہے، نہ ان کے پاس حدیث ہے۔ ان غریبوں کا نام ایسے ہی اہل حدیث ہے جیسے گلاب جامن کا نام گلاب جامن۔ آپ دھوکے میں نہ آئے کہ یہ بہت حدیث والے، ان کو تو بیچاروں کو حدیث ہی نہیں پتا کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کبھی آ جانا دوپہر میں، سارا بخار اتار دوں گا تمہارا، علامہ بننے کا سارا نشہ تمہارا اتار دوں گا، تب تمہیں پتا چلے گا حدیث قرآن کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 18 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اور تب بھی ہم لوگ دین کے معاملے میں بڑوں کی بات بتاتے ہیں کہ بڑوں نے کیا کہا، اور یہ داڑھی کٹا، داڑھی منڈا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، پینٹ شرٹ پہننے والا، کالج کا اسٹوڈنٹ، ٹیچر اسٹوڈنٹ، رات میں آ کر بخاری کھول کے دین کے مسئلے بتاتا ہے۔ ابے کم بخت بخاری پڑھنا اتنا آسان ہوتا تو یہ مدرسے کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ 8 سال کا عالم کورس کیوں کرایا جاتا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے عمر کے خوف سے انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق ہے، آپ نے 10 سال کچھ ماہ تک کار خلافت کو انجام دیا، اور 63 سال کی عمر میں ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، مدینے کے اندر ایک بہت امیر شخص تھا، اس کا غلام تھا فیروز لولو۔ وہ آپ کے پاس آیا، کہا حضور میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے مزدوری زیادہ وصول کرتا، کام زیادہ لیتا ہے، مزدوری کم دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تو فلاں 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 چیز جانتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ مزدوری ٹھیک ہے، کم نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا سے چلتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کا ذکر مشرق و مغرب میں ہوگا۔ جب وہ گیا تو حضرت عمر نے کہا یہ لونڈا مجھے مارنے کی دھمکی دے کر گیا، اس لڑکے نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دنوں کے بعد نماز فجر میں 26 ذی الحجہ کو آپ نماز فجر پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، فیروز لولو اگلی صف میں کھڑا ہوا تھا اور اپنی چادر میں خنجر چھپایا ہوا تھا۔ موقع ملتے ہی اس نے بھرپور وار کیا۔ وہ زہر میں بھجا ہوا خنجر جب آپ کے جسم اقدس میں داخل ہوا تو اس کے زہر نے پورے جسم میں اثر کرنا شروع کیا، آپ فوراً زمین پر گر گئے۔ اسی وقت صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، آپ کو گھر لایا گیا۔ وہاں سے 3 دن کے بعد آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا تو آپ نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، بلکہ 6-7 نام عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن زبیر، طلحہ اور حضرت علی اور حضرت عثمان کے نام رکھے۔ 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے اور 63 سال کی عمر میں 3 دن کے بعد یعنی 29 یا پھر 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو جس نے مارا تھا فیروز لولو، یقیناً وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، اس لیے کہ جو کسی مسلمان کا قتل کرے یقیناً وہ دوزخی ہے، کافر ہے۔ اب اس شخص کا مزار ایران میں شیعوں نے بنایا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ شیعہ کیسی خبیث قوم ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے سٹی میں، ناگپور، بامبے میں جو پیر اور مرید لوگ شیعوں کی چاٹ رہے ہیں، شیعوں کی محفلوں میں جا رہے ہیں، شیعوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سن لے شیعہ وہ خبیث قوم ہے جس نے فیروز لولو نامی جیسے خبیث، جس نے امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، اس کا مزار ان خبیثوں نے ایران میں بنایا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے کوچ ہوئے تو آپ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ مجھے میرے یار کے بازو میں دفن ہونے کی جگہ دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا بیٹا آیا، اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنی ذات پہ عمر کی ذات کو ترجیح ہی دیتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے سرکار ابو بکر عمر دونوں بازو میں لیٹے ہوئے اور راتوں دن 70,000 ملائکہ آ کر نبی کی مزار پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، تو کیا ابو بکر و عمر کے اوپر رحمتیں نہیں ہوتی؟ قیامت تک ہوتی،
کروڑوں انسان پیش کرتے ہیں. اب جو شیعہ انہیں جہنمی کہتے ہیں وہ خبیث سن لیں، اگر یہ معاذ اللہ برے ہوتے تو اللہ انہیں نبی کے پہلو میں ہونا، دفن ہونا نصیب نہ فرماتا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل. زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر. سبحان اللہ. ابو بکر و عمر. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دفن ہو گئے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی چلے گئے، پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر فاروق. اب باری آئی آپ کی شہادت اور تدفین کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ تو جن کا آپ نے نام لیا تھا ان میں سے 2-3 لوگوں نے کہا ہمیں اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ کس سے خلیفہ بنانے کا مشورہ دیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا سے حضرت علی نے فرمایا عثمان. سبحان میں اللہ. عثمان کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننا پسند نہیں کروں. پھر آپ نے حضرت عثمان سے کہا اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو آپ کس کو خلیفہ بنانا پسند کریں گے؟ فرمایا علی کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں. تو پھر زیادہ 3 صحابہ اس میں سے الگ ہو گئے، باقی لوگوں نے حضرت عثمان کے بارے میں رائے دی. پھر اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے. اب بولو دمادم مست قلندر. عثمان کا تیسرا نمبر، ابو بکر کا پہلا، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی جن کی کنیت ابو عمر ہے اور لقب ان کا ذوالنورین ہے، 2 جوڑے والا. حضرت آدم سے لے کے حضور تک کسی بھی امتی کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹی نہیں آئی ہے. حضرت عثمان وہ شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور نے 2 بیٹیاں دی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 کے 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آج حضرت علی کو ان صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو کیوں؟ وہ نبی کے داماد ہے. ارے علی اگر 1 بار داماد ہے تو عثمان 2 بار داماد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوفہ شہر میں ایک خبیث شخص تھا شیعہ جو حضرت عثمان کو یہودی کہتا تھا، یہودی، اور بڑا خبیث تھا. حضرت امام اعظم کو معلوم پڑا کہ کوفہ میں کوئی شخص ہے جو حضرت عثمان کو یہودی کہتا ہے. ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی تقلید کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ. آپ سب لوگ حنفی ہو نا؟ جی جی جی. سیکھو، علماء کے پاس آؤ. ہم مسلمان ہیں تو کیوں، سنی ہے تو کیوں، حنفی ہے تو کیوں؟ کب سیکھوں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا چلا کہ ایک شخص شیعہ عالم ہے جو حضرت عثمان کو یہودی کہتا ہے. آپ اس کے گھر پہ آئے، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی. اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے مسلمانوں کا اتنا بڑا امام کہ جس نے قرآن و حدیث سے 12,93,000 مسئلے بیان کیے ہیں. سبحان اللہ. جس نے 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کو دیکھا ہے. سبحان جس اللہ. نے ایک پیر پر کعبۃ اللہ میں پورا قرآن پڑھا ہے. سبحان اللہ. وہ سامنے کھڑا ہے. شیعہ تھا لیکن جانتا تھا یہ سنیوں کے بہت بڑے امام ہے. کہا حضور گھر میں تشریف لائیے. فوراً گھر میں چارپائی وغیرہ لگا دی، بستر لگا دیا، بٹھا دیا. کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جناب ایسا ہے، میں نے سنا ہے تمہاری ایک لڑکی ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، کیا صحیح ہے؟ اس نے کہا جی حضور بالکل صحیح ہے. امام اعظم فرماتے ہیں میرے پاس ایک رشتہ ہے کوفہ میں جو بڑا مال و دولت والا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا وجیح ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی پارسا ہے، بڑا نیک خو ہے، معاملات کا بہت اچھا ہے، لین دین کا بہت صاف ستھرا ہے. جب اس نے یہ ساری خوبیاں سنی تڑپ کے کہا حضور جب اتنا اچھا رشتہ ہے اور لے کر آنے والا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سرکار میری بیٹی کا رشتہ لگا دو. امام اعظم نے فرمایا اس میں ایک کمی ہے. اس نے کہا کیا؟
امام اعظم نے فرمایا وہ یہودی ہے، اس کی رگیں خباثت پھڑک گئی، منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی کہ اٹھ جائیے آپ میرے بستر سے، آپ میری بیٹی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں خبیث تیری ماں تجھ پر روئے، جب تو اپنی ایک بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو رسول اللہ اپنی دو بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں دیں گے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں، حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور کے جوڑے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حضرت ابو بکر کی دعوت پر آپ نے مکے میں ہی اسلام قبول کیا اور قدیم مسلمانوں میں آپ کا شمار ہے، مہاجرین میں بھی آپ کا شمار ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو سنیے بڑی پیاری بات، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب آپ مسجد نبوی میں آئے تو ممبر میں کتنی سیڑھیاں ہوتی ہیں بتاؤ؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ آگے والوں کو پتا، پیچھے والے کچھ شک میں ہیں کہ کل دیکھ کر ٹھیک ٹھاک سے بتائیں گے۔ مسجد میں جایا کرو نا، دیکھو نا محلے کی مسجد کا کلر کیسا ہے۔ تعزیہ شریف سے فرصت ملے، سندل شریف، بنڈل شریف، باجا شریف، گاجا شریف۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ نے سلسلوں کو برا کہہ دیا۔ میرے بھائی سارے سلسلے اہل سنت و جماعت کے حق ہیں، میں نے کسی سلسلے کو برا نہیں کہا۔ سلسلوں میں جو بگاڑ آ گیا ہے بزرگوں کے نام سے، اس کو میں نے برا کہا۔ بے شک بے شک۔ حضرت زندہ شاہ مدار نے نہ کسی کو خلافت دی، نہ کچھ، ان کا سلسلہ آگے چلا نہیں، آج لوگ مرید کر رہے ہیں مرید۔ حضرت وارث پاک نے کسی کو خلافت نہیں دی، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج۔ بے شک بے شک، لیکن سبحان انہوں نے اللہ۔ کسی کو خلافت نہیں دی، لیکن آج ان کے سلسلے میں لوگ پیلے نیلے کپڑے پہن کر، لٹھ چھوڑ کر، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن کر، نماز وغیرہ سے فارغ۔ ہم تو نماز والے نہیں ہیں، ظاہری نماز والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو طریقت والے ہیں، حلوہ کھانے والے۔ نماز والے تو مولوی لوگ ہیں، رات دن ٹھنڈی میں، گرمی میں، بارش میں نماز مولوی لوگ پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح مولوی لوگ پڑھیں گے، اور پیر صاحب مریدوں میں بیٹھ کر مستی سے قوالی گائیں گے، میں تو ناچوں گی گولر تلے فرماتے۔ کہاں ناچے گی؟ گولر تلے۔ آئے ہائے، ابے اچھا خاصا مرد ہے، کیوں زنخواہ بننے کے پیچھے تلا ہوا ہے؟ کیوں ہجڑا بنا جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے اس مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں کی شباہت اختیار کرے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے نبی فرماتے، اور فرمایا سرکار نے زعفران میں گوندے ہوئے کپڑے نہ پہنے جائے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی فرما رہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ آج زعفرانی کلر کے کپڑے، کالے کپڑے، پیلے کپڑے، نیلے کپڑے، لٹھوں والی سرکار، ٹامک ٹوئیاں سرکار، اڑیا سرکار، گڑیا سرکار، بیڑا پار لگانے والی سرکار، جگہ جگہ یہ سرکاریں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بھولی بھالی عوام کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے سمجھتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہمارا بیڑا پار لگائیں گے۔ میرے بھائی ان کے پاس جاؤ گے تو بیڑا پار نہیں لگے گا، رہا سہا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا۔ ان کے پاس نہ جاؤ، پریشان ہو، نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، اللہ کو پکارو، قرآن کی تلاوت کرو، بزرگان دین کی مزار پہ جاؤ، ان کے وسیلے سے دعائیں کرو، اللہ والوں کے ناموں کا وظیفہ کرو، اللہ کے پاک ناموں کا وظیفہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، انشاءاللہ تم پریشان نہیں رہو گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لوگ سمجھتے ہیں پریشان ہوں تو ضرور کسی نے جادو ٹونا کیا ہے، اور ہر شخص کو یہ بیماری ہو گئی کہ مجھ پہ کسی نے کیا ہوا، ہر شخص کو۔ عجیب بات ہے، اللہ کے بندو اگر کچھ کیا دھرا بھی ہے تو آپ علماء کے پاس آئیے، ان سے پوچھئے مسئلے کا حل کیا ہے۔ ان ڈھونگی باباؤں کے پاس، یہ دعا تعویذ والے جو 7 سمندر پار کی محبوبہ بلانے والے ہیں، ان کے پاس نہ جائیے۔ میرے بزرگوں، دوستو، اللہ کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے، اس پہ دھول لگی ہوئی ہے، اسے کیا قسمیں کھانے کے لیے رکھا ہے؟ بتاؤ۔ جب دلہن دہیج میں قرآن لے کر آتی تو اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ غلطی سے کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، اور جب ساس بہو میں خوب خانہ جنگی ہوتی ہے، معاملہ آخری والا ہو جاتا ہے، پھر کرسی لگا کے ایک نہیں 7 قرآن کی قسمیں کھاتے۔ قرآن اسی لیے اترا تھا،
بعض لوگ اتنے چھوٹے قرآن کی تعویذ پہنتے ہیں، ایسا قرآن چھاپنا مکروہ تحریمی حرام ہے، حرام، جسے پڑھا نہ جا سکے، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، آپ صحیح علماء کے پاس جائیے جو حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ان جادو ٹونے والوں کے پاس، ان اڑیا گڑیا پیروں کے پاس مت جائیے۔ یہ بیچارے اگر اتنے لائق ہوتے تو آپ کے نذرانے پہ پلتے کیوں؟ آپ کے دیے سے ان کا خرچہ چلتا کیوں؟ اتنا تو سوچو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق مسجد میں آئے۔ اب پہلی بار خلیفہ بن کر آئے، دیکھا مسجد میں ممبر پر 3 سیڑھی، تو پہلی سیڑھی پہ کون بیٹھتا تھا؟ حضور۔ دوسری پہ کون بیٹھتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ بولو بھائی، غلط ہوں گا تو میں بتا دوں گا نا۔ تیسری سیڑھی پہ حضرت عمر۔ اب حضرت عثمان کہاں بیٹھے؟ اب چوتھی تو سیڑھی ہے۔ بڑے تگو دو میں تھے، بڑے ششو پنج میں تھے، بالآخر آپ جا کر سب سے اوپر بیٹھ گئے۔ خطبہ دیا، نماز پڑھائی، باہر نکلے تو کچھ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا کر دیا؟ جہاں حضور بیٹھتے تھے اس جگہ پر آپ بیٹھ گئے، وہاں تو ابو بکر بھی نہ بیٹھے، وہاں تو عمر فاروق بھی نہ بیٹھے، آپ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، کتنا پیارا جواب۔ خدا کی قسم ایمان کی کلیاں معطر ہو جائیں گی، گلے ایمان معطر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد۔ حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان، آپ پہلی سیڑھی پہ بیٹھے کیسے جس پر ابو بکر نہ بیٹھے، جس پر عمر نہ بیٹھے؟ اور جب دوسری پہ ابو بکر بیٹھے تو عمر کبھی پہلی اور دوسری پہ نہیں بیٹھے، تیسری پہ بیٹھے۔ آپ نے یہ جرات کیسے کی؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد مصطفیٰ، ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، سنو، اگر میں پہلی سیڑھی پر بیٹھتا تو لوگ کہتے ہیں خلافت ملتے ہی اپنے کو عمر سمجھنے لگے۔ اگر میں پہلی سیڑھی پر بیٹھتا تو لوگ کہتے خلافت ملتے ہی اپنے کو عمر سمجھنے لگے۔ اللہ کی قسم، میں عمر کی طرح نہیں ہوں جو عمر کی جگہ بیٹھوں۔ اگر میں دوسری پر بیٹھتا تو لوگ کہتے واہ، ابھی تو عمر کے برابر بھی نہیں ہے اور ابو بکر کی جگہ بیٹھے۔ اللہ کی قسم، میں ابو بکر کی طرح نہیں ہوں۔ سوچو، جب میں ان 2 سیڑھیوں پر نہ بیٹھ کر میں نے یہ بتا دیا کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں، تو تیسری پہ میں اس لیے بیٹھا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ جب یہ اپنے آپ کو ابو بکر و عمر کی طرح نہیں سمجھتے ہیں تو نبی کی طرح کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے میں تیسری سیڑھی پر بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان فرماتے اگر میں تیسری پہ بیٹھتا تو لوگ سمجھتے میں عمر سے مقابلہ کر رہا ہوں، اگر میں دوسری پر بیٹھتا تو لوگ سمجھتے میں ابو بکر سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ میں ایسی جگہ بیٹھا کہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میرے اندر مقابلے کی جرات ہے، میرے اندر مقابلے کی طاقت ہے۔ ارے جب میں ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہوں، نبی کی طرح کیسے ہو جاؤں گا؟ لیکن 14ویں صدی میں انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے فتنہ وہابیت نے یہ خیال لوگوں کو دیا کہ نبی کی تعظیم معمولی بشر جیسی کرو، نبی کا مرتبہ چوڑا چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں یہ کتابیں لکھی ہیں۔ جن کو وہابیوں کا رد برا لگتا ہے وہ وہابیوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں تمہارے باپ دادا نے یہ باتیں اپنے کتابوں میں کیوں لکھی ہے؟ انگریز کے پیدا کیے ہوئے اس فتنے کے ملوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی کی تعظیم ایک بشر جیسی کرو، بلکہ اس سے بھی کم کرو۔ نبی معمولی بشر ہے، نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، نبی اور ہم لوگ بھائی بھائی ہیں۔ افسوس آج یہ عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ جو گاؤں گاؤں تکلیف جماعت میں جا کر لوگوں کو نماز روزہ سکھاتا ہے، نبی سے مقابلہ کر رہا ہے، نبی سے برابری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ، سڑا ہوا بدبودار نہایت ہی مکروہ تحریمی کری ہو صوت کری ہو الوجہ وہابی میرے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہا مولانا میں نبی کی طرح۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے میری بھی دو آنکھ ہے، نبی کی بھی دو آنکھ۔ پاس ہی گٹر میں کتا پانی پی رہا تھا، میں نے کہا دیکھ کتے کی بھی دو آنکھ، تیری بھی دو آنکھ، تو کتے کی طرح۔
غصہ آ گیا، کہا مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بے کم بخت کتے میں اور تیرے میں ایک ہی چیز کا فرق ہے کہ کتا بولتا نہیں ہے، تو بولتا ہے، اتنا ہی ایک فرق ہے، باقی کیا فرق ہے؟ عام انسان میں اور حضور میں کروڑوں درجے کا فرق ہے۔ خبیث تو کروڑوں درجے پھلان کر نبی کی طرح ہو گیا، لیکن ایک اسٹیپ نیچے اتر کر کتا ہونا تجھے پسند نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جو لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، ان خبیثوں کو ایک بات پوچھو کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو یہ تو حدیث کی کتاب میں ہے نا، ترمذی شریف میں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر دیکھ لو کہ جب پیدا ہوئے تو حضور کو نال نہیں تھی، ناف، اور ختنہ کی بھی حاجت نہیں تھی۔ بے شک۔ اور سائنسدانوں نے یہ پروف کر دیا کہ بچہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں نال کے ذریعے خوراک پاتا ہے۔ بے شک۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ نال کے ذریعے خوراک پاتا۔ جب سرکار دنیا میں آئے ناف نہیں تھی، مطلب میرے آقا نے ماں کے پیٹ میں کوئی چیز تناول نہیں کی، کوئی چیز کھائے نہیں، کوئی چیز پیے نہیں، بنا اس کے آپ صحیح سلامت دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں سب کے نال ہوتی ہے، سب اپنے ماں کے پیٹ میں اپنے ماں کا خون فاسد گندا خون کھاتے ہیں، تبھی پرورش ہوتی دنیا کا ہر بچہ۔ اب یہ وہابی جو کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، جب ان کی عورتیں حاملہ ہو تو کسی مشین کے ذریعے ایسا کرو کہ اندر کوئی مشین ڈال کر بچے کی نال کاٹ دو، دیکھو ان کا بچہ 1 سیکنڈ زندہ رہتا ہے۔ ابے خبیثو، جب تم پیدا ہونے میں نبی کی طرح نہیں ہو تو پیدا ہونے کے بعد نبی کی طرح کیسے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، برا نعرہ لگتا ہے رسالت۔ جو پلپلے ہیں تھوڑے نرم ہیں، نہیں بولنا چاہیے تھا، تھوڑا کم بولنا چاہیے تھا۔ محرم کی محفل تھی، امام حسین کا بیان کرنا چاہیے۔ یہ کیا جب دیکھو وہابی، جب دیکھو وہابی، جب دیکھو وہابی، اتنا برا لگتا ہے۔ تو ان کے ملوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے، 100 سال پہلے لکھا، لکھ کر اس پر قائم رہے، مرے، مر کر جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچے، آج تک وہ کتابیں چھپ رہی ہے، تم نے بند کیوں نہیں کروایا؟ جاؤ ان کی مسجد میں، ان کی مسجد ہے نا یہاں پر، کہیں گے نہیں کتاب تو نہیں دیکھی ہم نے، ہمارے پاس کہاں ٹائم۔ تقریر کے بعد اٹھنا، ان کی مسجد میں جانا، قرآن اٹھانا، ترجمے والا، یہ ایسی حرام خور قوم ہے۔ کوئی تیرے باپ کو جھاپڑ مارے تو تو دیکھ کے مسکرائے گا، کیا بلا مارے لائے، کیا زبردست مارا ہے، کیا 1 نمبر دیے لائے، بولیں گا نہیں۔ تیری غیرت کا تقاضا یہ ہوگا کہ تو اس کی 7 پشتوں کو کھنگالے گا، کبھی اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ مجھے بتا، باپ سے اتنی محبت ہے، تیرا باپ جو تجھے اتنا لاڑ پیار کرتا ہے، تیری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، تیرے ہر نخرے برداشت کرتا ہے، ایک دن موت کا فرشتہ آ کر تیری روح نکالتا ہے، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، باپ نے نہلایا دھلایا، ڈولی میں ڈالا، قبرستان تک لے کر گیا، قبر کھود دی گئی ہے، باپ نے قبر میں اتارا، کیا تیرا باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا میرے بغیر کبھی سوتا نہیں تھا، میرا بیٹا مجھ سے الگ نہیں رہتا تھا، آج ایک رات میں اس بیٹے کے ساتھ قبر میں سو جاؤں؟ مجھے بتا دنیا میں وہ کون سا باپ ہے جو ایک رات اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں سوتا ہو؟ نہیں نہیں، اتنا چاہنے والا باپ بھی قبر تک آتا ہے، قبر میں نہیں آتا ہے۔ قبر میں کون آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، باپ جہاں یکلوتے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، ماں جب یکلوتے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے یہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ قبر میں تیرا باپ نہیں آئے گا، قبر میں تیری ماں نہیں آئے گی، قبر میں آمنہ کا لال آئے گا، قبر میں رسولوں کا سردار آئے گا، انہی کا رخ ودوہا ہوگا، انہی کی طلعت ہوگی، انہی کی جلوہ نمائی ہوگی، انہی کی زیاں باریاں ہوگی۔ ارے وہی تو تیری بخشش ہے، وہ یہاں سے لے کے جنت میں جانے تک تیری ضرورت ہے۔ آج ان پر بھوکا جا رہا ہے اور ان کے دشمنوں کا رد ہو تو تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے، تیرے چھاتی پہ سانپ لوٹتا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ کون؟ سن لو، کلیم حنفی نام ہے میرا، 1000 بار منع کروں گے 1000 بار رد کروں گا، جتنا منع کروں گے اتنا رد کروں گا۔
میں نے حدیث قرآن اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ جاہلوں کی سن کر تقریر کروں. جو میرا رب فرماتا ہے, جو میرا رسول فرماتا ہے, جو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اٹھو جاؤ ان کی مسجد میں تقریر کے بعد قرآن اٹھاؤ ترجمے والا. بہت ڈیپ میں نہیں لے کے جاؤں گا, بہت اندر نہیں لے کے جاؤں گا. 100-150 سال سے جنگ کیوں چل رہی ہے, کس بات پہ چل رہی ہے, کس پہ کتنے مناظرے. قرآن اٹھاؤ, مولوی ہوگا, پوچھنا حضرت یہ اپنا ترجمے والا قرآن ہے کہ نہیں ہے. اوپر لکھا ہوں گا اشرف علی تھانوی. ٹھیک ہے, اب کھولو سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 2. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اس کا ترجمہ ان کے عالم نے کیا ہے کہ اے نبی آپ گنہگار تھے, ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ارے ترجمے میں تک سرکار کو گنہگار لکھا ہے. اٹھاؤ 30واں پارہ سورہ والضحیٰ ووجدک ضالا فہدی, اس میں لکھا ہے آپ شریعت سے بے خبر تھے, آپ کو دین پتہ نہیں تھا, ہم نے آپ کو دین دکھایا ہے. یہی ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت کا دیکھو, یہ تو ترجمے میں بھی گستاخی کر رہے ہیں, یہ تو ترجمے میں بھی سرکار کی توہین کر رہے ہیں. تم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ صبح مسجد میں جاؤ, جامع مسجد جانے کے بعد ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں مفتی لوگ بہت ہیں, مجھے پتا چلا ہے. تو جب امام صاحب مصلی پہ آئے تو پیچھے ذرا سا گوبر لگا ہوا دکھ جائے تو دیکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. بھائی کیوں؟ ایک صاحب کہہ رہے ابے چلتا ہے, بے تھوڑا تو ہے, ایڈجسٹ کر لیں, ایڈجسٹ کر لے, کیا ہوا, تھوڑا سا تو لگا. آپ کہیں گے ایسے تھوڑی ہوتا, نماز میں 3 چیزوں کی پاکی ضروری ہے, بدن کی, کپڑوں کی, جگہ کی. یہ شرائط نماز میں سے نہیں چلے. وہ بولیں گے ایڈجسٹ کر لے, آپ کہیں گے نہیں ایڈجسٹ کر سکتا, دین کا معاملہ. بتاؤ جب امام کے کپڑوں پہ ظاہری نجاست لگ جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اور جس امام کا دل سرکار کے بغض میں پورا ناپاک ہو گیا ہو اس امام کے پیچھے نماز ہو. ہم کو کیا کرنا ہے, جہاں ٹائم ملا اللہ اکبر بول کے نماز پڑھ لیتے, پڑھتے ہی جمعہ جمعہ ہے. تو کیوں ہم اتنا ڈیٹیل میں جائیں, کیا ہے, کون ہے, کیسا ہے. ہم اپنی قبر میں, وہ اپنی قبر میں, ہم اپنی صابن سے دوسرے کا کپڑا کیوں دھوئیں. بڑی دلیلیں دیتے. ابے جمعہ جمعہ پڑھتا ہے تو پڑھ ہی کیوں رہا جب وہابیوں کے پیچھے پڑھنا ہے؟ وہ بھی مت پڑھ, وہاں پڑھ کر تجھے ثواب نہیں مل رہا بلکہ گستاخ کی تعظیم کرنے کا گناہ مل رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, ان کے مولویوں نے کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہے, انشاءاللہ ان کی دھلائی ہوتی رہے گی. اور برائے مہربانی کوئی میرے پاس اس لیے نہ آئے کہ رد وہابیہ نہ کیجئے. حضرت عثمان ہے, ممبر کے 3ری سیڑھی پہ نہیں چل رہے ہیں. اب بڑی اسپیڈ سے میں آپ کو بتا دوں, حضرت عثمان وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر اسلام کو بڑی مالی مدد پیش کی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے, مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں تھا. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے فرمایا کون اسلام پہ مال لٹائے گا؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا کون ہے جو اسلام پر مال لٹائے گا؟ حضرت عثمان نے کہا میں 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. پھر نبی نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹائے؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں 300 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی خوش ہو گئے, فرمایا عثمان آج کے تیرے اس عمل کے بعد اگر تو کوئی غلطی بھی کرے, گناہ بھی کرے, کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو وہ گناہ اس عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سرکار خوش ہو گئے. حضرت عثمان وہ ہیں کہ جب اسلام پر کوئی استاد پڑی, اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا, بے پناہ دولت تھی, کبھی بھی انہوں نے دل تنگ نہیں کیا, ہمیشہ لٹایا ہے. یہی میرے دوستو سیرت عثمانی اپنا لو. یہ بزرگوں کے واقعات سنانے کا مطلب کیا ہے؟ سن کر سبحان اللہ واہ واہ حق ہے, صحیح ہے, یہی حق ہے بول کر جاؤ اور سو جاؤ, بھول جاؤ نہیں, اسے اپنی زندگی میں لاؤ. شہدائے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے. کمیٹی والے جب چندہ کرنے آئے
تو سخاوت عثمانی دکھانا اور دل کھول کے امام عالی مقام کے نام پر چندہ دینا. سبحان اللہ. ڈھول تاشوں میں، قوالی میں، محفل سما میں تو بہت دیتے ہو، اڑیا گڑیا پیروں کو تو بہت دیتے ہو. یہ امام پاک کی محفل ہے. خدا کی قسم امام پاک کی نظر کرم پڑ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہے، تمہاری نسلوں کا بیڑا پار ہے. دل کھول کر انجمن والوں کو، جماعت رضائے مصطفیٰ والوں کو، جو یہ جلسہ جنہوں نے آرگنائز کیا ہے، دل کھول کے آپ تعاون کریں. حضرت عثمان غنی بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی. ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار کے پاس آئے، کہا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے سرکار، کچھ دے دیجیے. تو سرکار نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو عثمان سے لو. اب یہ صحابی آئے، نبی نے بھیجا مدینے کے سب سے بڑے رئیس کے پاس. آئے تو اتفاق سے اس وقت حضرت عثمان کیا کر رہے تھے؟ حضرت عثمان کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے اپنے نوکر سے ڈانٹا. وہ صحابی کیوں آئے؟ نبی نے کہا تیری بیٹی کی شادی ہے تو جو چاہیے عثمان سے لے. اب یہ صحابی آئے تو دیکھا حضرت عثمان کھانا کھاتے کھاتے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تو نے نمک زیادہ کیوں ڈالا؟ اتنا نمک بچتا تو کل کام آ جاتا، اتنا نمک تو نے ڈالا، بار بار ڈانٹ رہے. وہ صحابی نے کہا اتنا بڑا بخیل کہ ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا تو اپنے نوکر کو ڈانٹ رہا، یہ میری بیٹی کے لیے کیا دے گا، اس سے کچھ نہیں ملنے والا. واپس آ گئے. دوسرے دن پھر گئے، کہا یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرما دیجیے. سرکار نے کہا عثمان کے پاس جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عثمان کے پاس بادل ناخواستہ پھر آ گئے. اب آئے تو رات کا وقت تھا، تو چراغ کی جو بتی تھی وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی، سود 2 سود. آپ نے دیکھا نوکر کو ڈانٹا، اتنی بتی تیز کر دی، اتنا تیل تم جلا رہے ہو، اب یہی تیل اگر بچتا تو کل کام آتا، بتی فوراً کم کرو. یہ صحابی نے کہا نہیں، اس پکے کنجوس آدمی سے میرا کام ہونا ہی نہیں ہے، میں مانگوں گا ہی نہیں. واپس آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کہا حضور کچھ دے دیجیے. حضور نے کہا عثمان کے پاس جا. کہا یا رسول اللہ کیا عثمان کے پاس جاؤں؟ پہلے دن گیا نمک زیادہ ہو گیا، ڈانٹتے ہیں نوکر کو. دوسرے دن گیا چراغ کی بتی زیادہ ہو گئی، نوکر کو ڈانٹتے ہیں، بھلا وہ مجھے کیا دیں گے؟ سرکار نے فرمایا عثمان سے کہو مجھے نبی نے بھیجا. سبحان اللہ. عثمان سے کہو مجھے نبی نے بھیجا ہے. یہ صحابی آئے اور آنے کے بعد دیکھا حضرت عثمان بیٹھے ہوئے، ڈرتے ڈرتے کہا حضور میری بات سنیے، مجھے حضور نے بھیجا ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، جلدی سے کچھ دے دیجیے. حضرت عثمان نے ہاتھ پکڑا، اندر لے گئے، سارے خزانے کھول دیے، فرمایا جتنا چاہیے جو چاہیے لے کر چلا جا. سبحان اللہ. جتنا چاہیے جو چاہیے لے کر جا. ارے فرما کون رہا ہے؟ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے خزانہ کرم کی کنجیاں دی ہے. ارے یہ تو اسی در کی بھیک ہے، یہ تو اسی در سے ملا ہے، جتنا چاہیے لے کر جا. دیکھو یہ صحابہ ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اپنا مال پنیوں پر، کاغذ پہ، لکڑیوں پر، ڈھول تاشوں پر، اسے گلی کوچوں میں گھما کر شہادت حسین کا مذاق نہیں بناتے ہیں. لیکن جب بات دین پر خرچ کی آتی ہے یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، یہی پیغام میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں. پتا نہیں اگلے سال میں تمہارے پاس آؤں نہ آؤں، خدا کی قسم کل میں تمہارے بیچ تقریر کروں نہ کروں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے بالا گھاٹ کے مسلمانوں، میں جانتا ہوں تم میں کچھ لوگ بہت امیر ہیں، بہت پیسے والے ہیں ماشاءاللہ. تم اپنے پیسوں کو اس طرح کے بڑے بڑے لنگر اور نیاز فاتحہ، یہ چیزیں بیسک نہیں ہے، یہ چیز سے دین کا فائدہ نہیں ہے، اس چیز سے سنیت کو فروغ نہیں ملے گا. آج وہابی کتنے ایکٹیو ہیں، وہابی جگہ جگہ اپنی مسجدیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے دارالعلوم دیوبند میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں؟ 30,000. کتنے؟ کوئی ہے اس کے مقابلے کا ہمارے پاس مدرسہ؟ ہمارا دل نہیں جلتا. ان کے مدرسے آپ دیکھو ہر اسٹیٹ میں ہم سے زیادہ، ان کی مسجدیں ہم سے زیادہ، نمازی ہم سے زیادہ، ورکرز ہم سے زیادہ. عورتوں کی جماعتیں، مردوں کی جماعتیں ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں، ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ہمیشہ جمعیات اور جماعت بنا کر متحد رہتے ہیں. ہم اپنا پیسہ صرف نیاز فاتحہ پہ، لنگر پہ، عرس پر، چادر میں. اجمیر شریف جاتے ہیں، بہت اچھی بات، 1000 بار جاؤ، لیکن یہ مت سمجھنا کہ 7 بار جانے سے حج ہو جائے گا. بالکل مت سمجھنا 7 لاکھ بار جاؤ نہیں حج ہوگا.
जिस जाहिल ने ये बात उड़ाई है, झूठ कहा उसने, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा तो अल्लाह के लिए है और वो सिर्फ खाना काबा में होगा, अजमेर शरीफ जाने से नहीं होगा। आप मुझ पर वहाबियत का फतवा मत लगा देना। कुछ लोग बेसोचे समझे कहेंगे 2 दिन से तकरीर सुन रहे हैं, कुछ ज्यादा ही मौलाना ठुकाई कर रहे हैं हमारी। मेरे भाई, जब मैं वहाबियों की ठुकाई करता हूं तो मेरा गलती करेगा तो छोड़ दो, तुम तो मेरे हो, तुम्हारी इस्लाह करना मेरा काम है। सुनो, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, 20,000 की चादर फ्लाइट से जाते, हर महीना जाते, चढ़ा देते हैं। क्या होता? आपके आने के पहले दुकान पर आती, नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं जब तक मजार पे एक चादर पुरानी ना हो दूसरी ना डाली जाए। आप ये क्यों समझते हैं जब तक मैं चादर नहीं चढ़ाऊंगा, धागा नहीं बांधूंगा, घोड़ा नहीं बांधूंगा, 7 चक्कर नहीं लगाऊंगा, चुटिया नहीं काटूंगा, बड़ी देग छोटी देग में नहीं डालूंगा, खादिम को नहीं दूंगा, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी? ये तुम्हारी बेवकूफी है। अरे अजमेर में जो लेटा है वो हुसैन का बेटा है, अली का लाडला है, फातिमा का नूरे आइन है, रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर है। अरे वो हिंदुस्तान का शहंशाह है, वो कोई नेता नहीं है, टेबल के नीचे से लेगा तो काम होगा। वो पुलिस वाला नहीं है, टेबल के नीचे से लेगा तो काम होगा। कुछ लेकर मत जाओ, जाओ बोलो ऐ हिंदुस्तान के ख्वाजा मेरी झोली भर दो, अल्लाह की कसम कुरान पढ़ो, तिलावत करो, दुरूद पढ़ो, उनकी रूह पाक को बख्श दो। मेरे ख्वाजा इतना नवाजेंगे कि 20,000 की चादर वाले को नहीं मिलेगा जो बिना कुछ लेकर जाने वाले को मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, अज़मते गरीब नवाज, नारे तकबीर। ये गरीब नवाज ने नवाजा है, ये सुल्तानुल हिंद ने नवाजा है, ये भीख है मेरे ख्वाजा की। हम सब भीख खाते हैं, मुजावरों के चक्कर में ना आए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो अपना पैसा आप लुटा रहे हो, आप एक अच्छा मदरसा अपने शहर में कायम कीजिए, बालाघाट। एक जबरदस्त मदरसे बहुत होंगे, मुझे नहीं पता वहां का मेयार तालीम क्या है, हिफ्ज़ कैसा है, क़िराअत कैसी है, आलिमियत कैसी है, फजीलत कैसी है। जबरदस्त मदरसा कायम कीजिए, अपने शहर के प्रॉपर बच्चों को पढ़वाइए। ये नहीं कि यूपी बिहार से लोग आकर मदरसा बनाए और बच्चे भी यूपी बिहार के, तो यूपी बिहार में ही पढ़ने दो ना, यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो यार? सीधी बात। अपने शहर के बच्चों को आलिम बनाओ, तुम्हारे शहर का काजी हो, तुम्हारे शहर का जामा मस्जिद का इमाम हो, तुम्हारे शहर के मुफ्ती हो, तुम्हारे शहर के उलमा हो, यहाँ से निकल कर दूसरे शहरों में जाकर बयान करें, मुनाजरा करें, रद्द करें, लोगों को दीन सिखाएं। तुम्हारे शहर का नाम हो, सुन्नियत पर पैसा लगाओ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं उलमा क्या करते हैं, मैं मिंबरे रसूल पे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं तकरीर का पैसा लेते हैं, आओ बम्बई में मेरा एक मदरसा है जहाँ 110 बच्चे पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। उनके कयाम, ताम, इलाज, मुआलजा। लड़कियों का मदरसा है जामियतुस सालिहात गौसिया रज़विया, 155 बच्चियां पढ़ती है। हर महीना 50 गरीबों को हमारी तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ से 50 बेवाओं को राशन दिया जाता है, जिनको पहले वहाबी राशन देते थे। हमने वहाबियों का राशन बंद करा के अपना राशन शुरू किया है। आपको मैं बताऊं, आपके यहाँ तो सुन्नियत बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, जालना, औरंगाबाद, नांदेड़, हिंगोली, परभनी, पंढरपुर, शोलापुर, बार्शी, ये इलाके में चले जाओ, आपको सिर्फ शहरों में चंद सुन्नी दिखेंगे। शहरों बेशक पूरे देहात वहाबी। देहात वाले इमाम रख नहीं सकते, वहाबी अपना इमाम भेजते हैं, कुछ मत दो, तनख्वाह हम देंगे, खाली खाना दो। तो लोगों को क्या चाहिए? धीरे धीरे वहाबियत पूरे इलाके में फैल गई। आपका सीना नहीं जलता, तकलीफ नहीं होती। आज सुन्नियत सुकड़ रही है, घट रही है, सिमट रही है, और तुम इसी ढोल, ताशे, बाजे, गाजे, संदल, बंडल, न्याज, फातिया, इसी में हो। तुमने ना मदरसा बनाया, ना उलमा तैयार किए, ना तुमने कोई तंजीम बनाई, ना लाइब्रेरी बनाई, ना तुमने शहर में कोई जामिया बनाया, ना दारुल इफ्ता बनाया, ना दारुल क़ज़ा बनाया। तुम्हारा बेसिक ही मजबूत नहीं। इन देहातों में मेरी तंजीम ने अपने इमाम रखने शुरू किए, और हर इमाम को 2500 मैं अपनी जाती तनख्वाह में से, जाती कमाई में से देता हूं, और 2500 गांव वाले देते हैं। इस तरह 10 गांव वहाबियों के हमने छीने। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र।
سبحان اللہ تم سبحان اللہ. علماء کو مضبوط کرو، علماء کے بازو بنو. اپنے شہر میں، تمہارے شہر میں ایک دارالفتاء کی ضرورت ہے، دارالقضاء کی ضرورت ہے، ایک اچھے مفتی کی ضرورت ہے تمہارے شہر میں. اپنے مسئلے پولیس اسٹیشن کورٹ کچہری لے کر مت جاؤ. شریعت کی روشنی میں نکاح طلاق کے مسئلے علماء سے حل کرواؤ. میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیے، حضرت عثمان نے 12 سال خلافت انجام دی. اب میں اپنی بات سمیٹ کر حضرت عثمان کی شہادت پیش کر دوں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ سرکار جبل احد پر گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے. پہاڑ ہلنے لگا، سرکار نے اسے ٹھوکر ماری. فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تب سرکار کو کیسے پتا کہ عثمان شہید ہونے والے؟ اور نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہجری 35 میں حضرت عثمان شہید ہوئے. آپ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. تو شروع کے 6 سال آپ کے بہت اچھے گزرے، لیکن بعد کے 6 سالوں میں صحابہ کرام میں آپس میں کچھ اختلافات ہونے لگے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. اس زمانے میں مصر میں ایک گورنر تھا عبداللہ ابن ابی سرح. وہ شخص نے مصر والوں پہ بہت ظلم کرنا شروع کیا. تو جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی اس کا سینٹر مدینہ تھا، کیونکہ خلیفہ جو سلطان اسلام ہوتا تھا وہ مدینے میں ہوتا تھا. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان تھے. مصر میں عبداللہ ابن ابی سرح نے مسلمانوں پہ ظلم شروع کیا تو لوگوں نے حضرت عثمان کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ ہم پہ ظلم کر رہا، آپ کچھ کریں. حضرت عثمان نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ مسلمانوں پہ ظلم کرنا بند کر اور فوراً گورنری سے تو معزول ہو جا. اس نے حضرت عثمان کے قاصد کو اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کے پاس چغلی کی تھی ان سارے لوگوں کو قتل کروا دیا. اب مصر سے 700 لوگ حضرت عثمان کے پاس مدینے میں آئے کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ اس شخص کو ہٹایا نہیں، اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے. تمام صحابہ سے ملے، تمام صحابہ غصے کی حالت میں حضرت عثمان کے پاس آئے کہ آپ فوراً اسے ہٹائیے. حضرت عثمان نے ایک خط لکھا حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے نام کہ یہ ان کو میں بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ فوج بھیج رہا ہوں. جب یہ مصر میں آ جائیں تم ہٹ جانا اور تمہاری جگہ یہ گورنر ہوں گے. آپ نے مہر لگا کے خط ان کے حوالے کیا. مصر سے آئے ہوئے 700 لوگ اور مدینے کے کچھ صحابہ مصر کی طرف چلے. تو محمد بن ابو بکر وہاں کے گورنر بن کے چلے. جب یہ لوگ مدینے سے باہر گئے، شہادت عثمان کیوں ہوئی اس کو سنیے، اس کے بعد کربلا کی طرف ہم لوگ پہنچیں گے. جب یہ لوگ راستے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دور صحرا میں کوئی شخص تیز اونٹنی پہ بھاگ رہا ہے، تیز اونٹنی. ان کو شک ہوا کہ یہ کسی قافلے سے مال چرا کر یا کسی آقا سے گردن چھڑا کے بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑو. فوراً لشکر کے لوگ گئے، اسے پکڑ کر لائے. تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ تو حضرت عثمان کا غلام ہے. تو کہا بھائی تو کیوں بھاگ رہا تھا؟ اس نے کہا میں مصر جا رہا تھا. کیوں؟ تو مشکیزہ کھولا گیا، خالی مشکیزہ، اندر ایک خط تھا. خط کھول کے لوگوں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا میں عثمان بن عفان بول رہا ہوں، دیکھو یہاں سے محمد بن ابو بکر لوگوں کو لے کر آ رہا، جب یہ وہاں پہنچ جائے سب کو قتل کر دینا، تم گورنری سے مت ہٹنا، تم گورنری پر قائم رہنا. اور میں ان لوگوں کے آنے سے پہلے اس قاصد کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. جب لوگوں نے خط پڑھا، اس پہ مہر دیکھی، غلام بھی امیر المومنین حضرت عثمان کا، اونٹنی بھی ان کی اور خط پہ مہر بھی ان کی. لوگوں نے کہا مدینے واپس چلو. مدینے واپس آئے، تمام صحابہ کو جمع کیا، بڑی افراتفری، بڑا شور و غل. مدینے میں بڑا ہیجانی کیفیت پیدا ہو. کہ حضرت عثمان ایسے کیسے کر سکتے؟ تو بڑے بڑے جو اجلہ صحابہ تھے، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن وقاص، یہ سب لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے. آنے کے بعد آپ سے پوچھا کیا آپ نے اپنے غلام کو کوئی خط دے کر بھیجا؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں. تو صحابہ نے اس غلام کو بلایا، کہا یہ کون ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یہ میرا غلام ہے. اونٹنی لائی گئی، کہا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا میری. خط کی مہر دکھائی گئی، خط کس کا پہ مہر کس کی ہے؟ آپ نے کہا اس ٹائم تو میرا ہے. پھر مضمون پڑھا تو آپ نے کہا میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں یہ خط میں نے نہیں لکھا، یہ خط میں نے نہیں لکھا. تو بڑے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت عثمان جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنے بڑے صحابی
اور ایسے جلیل القدر صحابی جب اللہ کی قسم کھائے تو جھوٹ کیوں بولے؟ تو ان کے گھر میں ایک ناس بھی تھا، دشمن اہل بیت مروان خبیث، جس نے حضرت حسین کو بیعت لینے کے لیے مجبور کیا تھا۔ تو لوگوں کو فوراً شک ہو گیا کہ یہ خط کسی نے لکھا۔ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ اس کو ہمارے حوالے کیجیے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں شک کی بنا پر کسی مسلمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم اسے مار دو گے، ایک مسلمان کے قتل کا ذمہ میرے اوپر آئے گا، میں نہیں حوالے کرتا۔ صحابہ میں تکرار ہوئی، لوگ باہر نکلے، لوگوں نے کہا ہمیں یقین تو ہے کہ عثمان نے خط نہیں لکھا ہے، لیکن وہ مروان کو ہمارے حوالے نہ کر کے ہمارے شک کو بڑھا رہے۔ صحابہ میں آپس میں باتیں ہوتی رہی۔ تو محمد بن ابو بکر جن کو قتل کرنے کا خط میں لکھا ہوا تھا وہ تو غصے میں تھے، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیے، چاروں طرف سے گھیر لیے، یہاں تک کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہونے والا معاملہ صرف امام حسین کا ہی نہیں، حضرت عثمان کا بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی کو جب معلوم پڑا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن اور چھوٹے بیٹے حسین دونوں کو کہا جاؤ امیر المومنین کے دروازے پر کھڑے رہو، خبردار ان پر کوئی حملہ نہ کرے، اگر ان پر کوئی حملہ کرے تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ حضرت عثمان اندر قید ہے اپنے چند نوکروں کے ساتھ میں، 82 سال کی عمر ہو چکی ہے، آپ نے 12 سال تک امور خلافت انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ابو بکر کے بیٹے نے دیکھا، حضرت ابو بکر کے بیٹے نے، کہ یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، حسن و حسین کھڑے ہوئے، تو وہ لوگ پیچھے کے راستے سے چھت میں نقب لگا کے اندر گھسے۔ ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے نے اس حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے کہا شرم کر، آج تیرا باپ ابو بکر ہوتا تو کیا وہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ تو میری داڑھی اس طرح پکڑے؟ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ میرے باپ کا نام لیا گیا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچا، لیکن وہ 2 خبیث لوگ جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کر دیا، اور اس طرح زوردار حملہ کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ قرآن کریم کے اوراق پر آپ کا خون گر گیا، آپ فوراً زمین پر گر گئے۔ آپ کی زوجہ نائلہ چھت پر آئی اور رونے لگی کہ اے مدینے والو، امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مدینے میں یہ خبر پہنچی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، امام حسن کو زور سے ایک جھاپڑ مارا اور امام حسین کے سینے پہ ایک بکا مارا کہ جب تم دونوں یہاں موجود تھے تو امیر المومنین کیسے شہید ہو گئے؟ ان دونوں صاحبزادوں نے کہا ابا جان ہمیں نہیں پتا، یہاں سے کوئی نہیں گیا ہے، بلکہ وہ لوگ چھت کے ذریعے سے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح 12 سال تک عظیم الشان کار خلافت انجام دینے اور دنیا کے کئی ممالک کو فتح کرنے اور کئی ممالک میں اسلام کی خدمت انجام دینے، رسول اللہ کا قدم قدم پہ ساتھ دینے، سرکار کی ہر وقت مالی اعانت و امداد کرنے والے عثمان 18 ذی الحجہ ہجری 35 بعمر 82 سال دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آج 18 ذی الحجہ کو کچھ شیعہ اور ان کی پیروی کرتے ہوئے کچھ سنی بھائی عید غدیر مناتے ہیں۔ اس پر میں ناگپور میں بیان کروں گا 12 تاریخ کو، 11 تک آپ کے یہاں ہوں، 12 کو ناگپور میں بہت زوردار بیان ہوگا، اس کی لائیو لنک بھی آئیں گی، آپ انٹرنیٹ پہ سن لینا کہ عید غدیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے۔ 12 بج چکے ہیں، کل بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ۔ کل حضرت مولائے کائنات حضرت بی بی فاطمہ امام حسن و حسین کے فضائل مناقب، کل 9 تاریخ، 10 تاریخ کو جامع مسجد میں صبح 10 بجے دعا پڑھائیں گے امام صاحب، نفل نماز بھی لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میرا بیان ہوگا کہ یزید کی تخت نشینی اور کس طرح آپ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تشریف لائے، اور رات میں کربلا کے تمام واقعات اور 11 کو بعد کربلا کے واقعات بیان ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ جیسے آج آپ تشریف لائے اور پردے میں رہ کر ہماری ماؤں بہنوں نے سماعت کیا ہے، کل بھی تشریف لائے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح واقعات کربلا اور واقعات بزرگان دین سماعت فرمائے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔